حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک سے مزین آج کی مجلس حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک یہاں پر پچھلے جمعے آ کر ٹھہرا تھا کہ یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور فلسطین میں پہنچا۔ اس قافلے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، حضرت سیدہ سارہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی بی ہاجرہ جو شاہ مصر نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور تحفہ خدمت کے لیے پیش کی تھیں، وہ حضرت ہاجرہ تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں۔ یہ چار افراد فلسطین پہنچتے ہیں اور فلسطین پہنچنے کے بعد یہ وہاں ان کا استقبال اس طرح کیا گیا کہ فلسطین کے لوگوں نے ان ہستیوں کا شہر سے باہر آ کر استقبال کیا، ان کو تحائف پیش کیے، جانور دیے، زمینیں دیں، ان زمینوں کو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آباد کیا، اور آباد کرنے کے بعد آپ جب تک فلسطین میں پھر رہے تو فلسطین کے اندر پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لنگر کھانا جو ہے وہ چلتا ہی رہا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ زمینیں لے لیں تو پھر اب اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ اب جو ہے نا وہ امتی دیتے رہیں اور پیر صاحب کھاتے رہیں، ایسا نہیں تھا اس وقت، یہ نہیں تھا۔ یعنی ایک دفعہ تحفہ دے دیا تو پھر ان زمینوں کو آباد کیا، تجارت کی، زمیندارہ کیا، فصلیں پیدا کی، اور ساتھ میں پھر جو جانور بڑھتے تھے تو ان کو پھر آپ جو ہے ذبح کرتے، لنگر کھانے میں کھانا پکایا جاتا، لوگوں کو پیش کیا جاتا۔ اور خوبصورت واقعہ جو ہے وہ آپ کو عید کے دن میں نے پیش کیا تھا، جانور آپ نے کس طرح اللہ کی راہ میں پیش کر دیے، فرشتے نے آپ سے آ کے امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا، نام سنائے، اور وہ ساری لذت بھری باتیں آپ نے عید پہ سنی ہیں۔ تو مقصد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب فلسطین میں رہنے لگے، آپ کے گھر میں اولاد نہیں تھی، آپ کی اس وقت عمر 80 سال سے زیادہ تھی، اور آپ کے گھر میں نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، اور حضرت سارہ بھی اس وقت بڑی عمر کی تھیں۔ تو پھر حضرت سارہ نے ان کو کہا کہ رب تعالیٰ نے جانور بھی بہت زیادہ دے دیے ہیں، زمینیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اولاد نہیں ہے، تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ جو ہے حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کر لیجئے، شاید ان کے بطن سے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سارہ کے کہنے پر آپ نے شادی کی ہے۔ اندازہ لگائیں، یعنی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی جب چاہیں شادی کر لیں، ان کو کیا کسی نے منع کرنا ہے؟ لیکن اپنی زوجہ کی دل جوئی کے لیے اور اپنی زوجہ کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بگڑے نہ، تو آپ نے اپنے طور پہ شادی نہیں کی، حضرت ابراہیم نے دوسری شادی اپنے طور پر نہیں کی، بلکہ حضرت سارہ کے کہنے پر آپ نے شادی کی ہے حضرت ہاجرہ کے ساتھ۔ تو یہ انداز زندگی کا جو نبیوں کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ہمارے نبی کے بعد جس نبی کا کہا ہے نا کہ اس کو فالو کرو، وہ حضرت ابراہیم ہے، لیکن ہم فالو کہاں کرتے ہیں؟ ہم مقصد جیسے جس طرح منہ آتا ہے ہم بڑھتے جاتے ہیں، اور جب ٹھوکر لگتی ہے، ٹانگ ٹوٹتی ہے، پھر ہمیں یاد آتی ہے غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی۔ مقصد لوگ جو ہیں وہ، میں نے ملک گھومنے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، جوانی ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، اس وقت جو کچھ مرضی کرتے رہیں، بعد میں پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، تو پھر پیچھے بچوں کے پاس جاتے ہیں، پتر ہون سانو سنبھال لو، جسے پترا نو سنبھالن دا ٹائم ہے ادو تیرے جناب
गोटे गिटिया सुकून ही नहीं। अब कहीं रुक जा, कहीं सुकून आ जा, तसल्ली कर ले। नहीं जी, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अयाशियां कर करके जब कमर खत्म, रीढ़ की हड्डी में दर्द, राने खत्म हैं, अब मुंह ही नहीं कोई लगाता, तो आप फिर पीछे भागते हैं, पुत्रो सानू भी कोई रोटी दे देती करो। तो जिस पुत्रा नु रोटी देनी उदो तेनू गड़ा पड़ गया थे हैं। वो बच्चे फिर मौलवी साहब समझाओ जी, साड़ी औलाद सानू पुछदी नहीं, ते तू पुछा बादी औलाद नु हैं। मुड़ मौलवी याद आ जाते हैं, तवीत याद आ जाते हैं, फिर पीर याद आ जाते हैं। ये सच्ची बातें और खरी बातें हकीकत पर मबनी है। हम इस वक्त 2022 में जिंदा हैं। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, किसी के मौलवी के समझाने से इज्जत नहीं मिलेगी। ये बात हकीकत है, ये बात सच्ची है। कोई आपको पीर आके कह के मैं तवीज देता हूं तेरा पुत्र तेरे हक में हो जाएगा, तो वो झूठा है। कोई हक में नहीं होता, मर जाएगा, हक में नहीं होगा। तवीत असर करेगा, काले इलम का तवीत असर करेगा, उसका दिल खराब करेगा, उसका दिमाग खराब करेगा, उसको घुमा देगा। लेकिन वो फर्मा बरदार बने, ये मेरे अंदाजे के मुताबिक ये बहुत मुश्किल काम है। मोहब्बत देनी पड़ेगी रिश्तों को। आज जो बच्चा इतना है ना 4 साल का, आज अगर आपकी वो राह तकता है, और जब वो होगा 40 साल का और आप होंगे 65 साल के, तो फिर आप राह तकेंगे और बेटे के पास आपकी कॉल उठाने का भी टाइम नहीं होगा। ये बात हक है, इसको लिख लें, आप अपने पास लिख लें। अगर ये गलत हो तो मुझे पकड़ लेना जुमा, अगर मैं पढ़ाता हूँ नहीं जी आपने कहा था वो गलत है। हम न जाने कहां घूम रहे हैं। जब हमारी जिस्म में ताकत होती है हम कहते हैं गुलछरे उड़ा लें हैं। न बीवी अच्छी लगती है, बाहर मुंह मारते हैं 4-4 औरतों के साथ हैं। न औलाद अच्छी लगती है, बाहर दूसरों की गैर महरम औरतों की औलादों को जाके तोहफे देते हैं, अपनी औलाद को देते हुए मौत आती है। अल्लाह ने जो तुम्हें फूल दिए, तुम्हें बेटे दिए, तुम्हें बच्चे दिए, उनकी ख्याल करो ना, उनके लिए जो है ना वो अपने पैसे को, अपनी जेब को खर्च करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबियों को इसलिए फॉलो करने का हुक्म है कि खूबसूरत जिंदगी अगर किसी ने गुजारी है तो वो अल्लाह के नबी है। अंदाजा लगा लें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 80 साल से यार ज्यादा उम्र होगी और औलाद नहीं और शादी नहीं कर रहे कि मेरी बीवी नाराज हो जाएगी, इसका दिल दुखेगा। जब उन्होंने कहा कि जाके आप जो है ना वो शादी कर ले। अब हमारे यहाँ क्या है, मौलवी भी 4-4 करते हैं और सारे जी कुरान में लिखा हुआ है 4-4 कर लें, तो कुरान में यह भी लिखा हुआ है कि पहली तीनों को जो है ना वो पूरी खुराक दो, उन तीनों को पूरा वक्त दो। एक बीवी को अगर आपने 5 घंटे दिए तो दूसरी को भी 5 घंटे दो। एक बीवी को पूरा दिन दिया तो अगला दिन दूसरी बीवी को दो। एक साइड की औलाद को नए कपड़े ले दिए तो पहली साइड की औलाद को भी नए कपड़े ले दो। ये होती ताकत। एक उलझती रहती है, दूसरी को जनाब मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे बैठ के घुमा रहे हैं और कह रहे हैं कुरान में लिखा है जी 4 जायज है। तो कुरान में जो अगली बात लिखी है वो मर के पढ़ते नहीं। वह इंसाफ करो। अगर 4 का शौक है, 3 का शौक है, 2 का शौक है, तो कुरान कहता है इंसाफ करो। इंसाफ नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए एक ही बड़ी औखी है, उसको ही संभालो और उसके बच्चों की जो है ना वो खिदमत करो और अपनी जिंदगी को उलझन में ना डालो। ये कुरान मजीद की तालीमात है जिसको पूरा पूरा बयान करने के लिए हमारे हलक से बातें नीचे नहीं उतरती। जो बातें हमें कुरान की ठीक ठीक हैं वो हमें समझनी बहुत जरूरी है। तो हजरत सारा ने जब कहा कि आप शादी कर लें, हमारे यहाँ चलो औलाद तो हो जाए, आपकी आगे नस्ल बढ़े, अल्लाह के नबी हैं और आगे नूर फैले, तो अल्लाह पाक ने हजरत हाजरा के साथ जब हजरत इब्राहीम ने निकाह फरमाया तो रब ताला ने उससे औलाद अता फरमाई हजरत इस्माइल की सूरत में। अब हजरत इस्माइल पैदा हुए, बड़े हुए, जब आगे बढ़े तो हजरत सारा के अंदर भी औलाद का शौक पैदा हुआ। नहीं, जब शौकन के यहां औलाद हो जाए तो दूसरे घर में भी शौक होता है कि मुझे भी ये नेमत मिल जाए। अलगर्ज हजरत इब्राहीम, वो पूरी बात मैं ईद पर बता चुका हूं तो मैं दोहराना नहीं चाहता, कि फिर अपने बेटे को और अपनी जौजा दूसरी बीवी हजरत हाजरा को लेके मक्का छोड़ गए और इस अरसे को 13 साल गुजर गए। हजरत इब्राहीम के ये खानवादा
مکہ چلا گیا اور 13 سال گزر گئے. 13 سال کے بعد اب حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی اور عمر بڑھ گئی ہے 13 سال. اب اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق کی بشارت عطا فرمائی. فبشرناہ باسحاق من وراء یعقوب. اب رب بھی بڑی مہربان ہے, جب مہربانی کرتا ہے تو یوں کرتا ہے, کہا کہ ہم نے انہیں اسحاق کی بھی بشارت دی اور اسحاق کے بعد ہم نے یعقوب کی بھی بشارت عطا کی. یعنی بیٹا بھی دوں گا اور پوتا بھی دوں گا, یعنی ڈبل بشارت اللہ نے عطا کی. اب حضرت سارہ کو بھی یہ بشارت عطا کی اور حضرت ابراہیم کو بھی عطا کی. لیکن زیادہ جو ہے اس میں فبشرناہا کے الفاظ ہیں, یعنی مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی ہے کہ ہم نے انہیں بشارت دی. مطلب حضرت سارہ کو کہ اتنی ضعیف ہو گئی ہیں تو خوشی ان کے دل میں پیدا کی کہ تمہیں اسحاق کی صورت میں بیٹا دوں گا اور یعقوب کی صورت میں پوتا عطا فرماؤں گا. یعنی آپ اللہ کی مہربانیاں دیکھیں, یعنی تمہاری عمر اتنی بڑی ہوگی کہ تم بیٹے کو بھی دیکھو گی اور پھر اپنے پوتے کو بھی دیکھو گی. اور پھر سبحان اللہ حضرت یعقوب کو پھر آگے جو ہے نا زیادہ بیٹے عطا فرما دی. یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خانوادہ فلسطین میں رہ گیا, وہ پھر بعد میں مصر منتقل ہوئے. وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے. یعنی بنی اسرائیل والے شروع میں حضرت یعقوب کی ساری اولاد فلسطین میں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. پھر وہاں سے مصر کی طرف وہ آئے, کیسے آئے وہ ایک پوری ڈیٹیل ہے. تو اب یہاں پر مکہ میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد جو ہے وہ مکہ میں رہی. جرہم قبیلے میں ان کی شادیاں ہوئیں اور پھر 13 سال کی عمر کو جب حضرت اسماعیل پہنچے اور ادھر حضرت اسحاق کی پیدائش تھی, ادھر حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال ہو چکی تھی. اب رب نے 8 ذوالحجہ کی رات خواب دکھا دیا کہ اپنا بیٹا ذبح کر دو. 8 ذوالحجہ کو عربی میں کہتے ہیں یوم ترویہ. کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویہ. ترویہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سوچ بچار. یعنی پہلا خواب آیا تو آپ نے سوچ بچار کی کہ خواب آیا ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, حق ہوتا ہے, تو اب بیٹا ہے, جوان بیٹا ہے, خوبصورت ہے, اس کو ذبح کرنا ہے. سوچ بچار کی. اگلی رات 9 کی رات پھر خواب آ گیا کہ بیٹا ذبح کرو. اب اس دن کو کہتے ہیں یوم عرفہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ. پتہ کیوں کہتے ہیں عرفہ؟ کہتے ہیں پہچان کو. یہ چیزیں بہت کم ملتی ہیں ممبروں سے جو آپ کے سینے میں الحمدللہ نقش ہو رہی ہیں. عرفہ پہچان کو کہتے ہیں. اب 9 ذوالحجہ کے دن آپ کو پہچان ہوئی کہ مجھے ذبح کرنا ہے. اور پھر 10 تاریخ 10 ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم نہر. نہر کہتے ہیں ذبح کرنے کو. پھر 10 کو آپ اپنے بچے کو تیار کر کے مکہ پاک سے منی کی طرف چل پڑے. اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کر دیں, شہنشاہ کی دعوت کے لیے اس کو لے جا رہے ہیں. اب تیاری کرا دی گئی, اپنے بچے کو سجا سنوار دیا گیا اور پھر یہ منی کے میدان میں. اب یہ مکہ سے منی کا میدان تقریباً 5-6 کلومیٹر بن جاتا ہے. منی کا میدان جہاں پر رمی جمرات ہے, کنکریاں حاجی مارتے ہیں 10 تاریخ کو پہلی کنکریاں, پھر 11-12 کو اس کے, یعنی اس طرف رمی جمرات ہے تو اس سائیڈ پر جو ہے وہ جگہ ہے جہاں حضرت, وہاں مسجد بھی ہے, چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے, ترکیوں نے نشاندہی کی ہوئی ہے پہاڑ کے اوپر. وہاں پر حضرت ابراہیم, اب یہ وادی تھی, یعنی یہ چاروں جانب سے یوں پہاڑ ہے اور ایک سائیڈ سے اس کا منہ مکے کی طرف نکلتا ہے, دوسری سائیڈ سے مزدلفہ کی طرف نکلتا ہے. باقی یہ پہاڑوں میں منی کا میدان اس طریقے سے گھرا ہوا ہے. وادی کہتے ہیں جس کے چاروں جانب پہاڑ ہوں اور بیچ میں میدان ہو, اس کو وادی عربی میں کہتے ہیں. تو اب یہ وادی منی میں مکہ سے جب انٹر ہوئے اور جہاں رمی جمرات ہوتی ہے, جمرات ہیں شیطان
کہ وہ علامتی چیزیں بنی ہوئی ہیں، دیواریں جس کو کنکریاں لگتی ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سائیڈ پر آ کر اپنے بچے کو جب ذبح کرنے کے لیے لیتے ہیں تو وادی کے شروع کی انٹرنس پر آ کے شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے دوست کی شکل میں آ کر کہ بچہ ہے اتنا خوبصورت، خواب تو خواب ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف، شیطان کی طرف کنکریاں ماری. فرشتے نے کہا کہ اس کو کنکریاں ماریں، یہ شیطان لعین ہے جو اللہ کے حکم میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے. اس کے بعد حضرت اسماعیل کو کہا کہ تمہارا باپ ہے اور تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہے، بھاگ جاؤ. تو حضرت اسماعیل نے کہا میرا والد اللہ کے حکم سے اگر ذبح کرنا چاہتا ہے تو میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر اس کو کنکریاں ساتھ ماری، بھاگ گیا. پھر وہ اتنا موٹا ہو کے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے سامنے آیا کہ اس کو ہٹا بھی نہ سکے. اتنا وہ شیطان جن ہے نا، جن کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. بڑی بھاری بھرکم شکل میں آیا اور سامنے کھڑا ہو گیا کہ میں تمہیں جو ہے وہ ذبح نہیں کرنے دوں گا. تو پھر 7 کنکریاں ماری تو وہ وہاں سے چلا گیا. اور یہ 21 کنکریاں قیامت تک تمام حاجیوں کے لیے یہ حضرت ابراہیم کی سنت بنا دی گئی، بلکہ واجب قرار دے دی گئی کہ جو بھی حج کرے گا وہ 10 تاریخ کو 7 کنکریاں مارے گا بڑے جمرے کو، اور اس کے بعد 21 کنکریاں 11 تاریخ کو مارے گا، پھر 21 کنکریاں 12 تاریخ کو مارے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہم پر لازم ہو گیا ان کی سنت کو پورا کرنا. حاجی اگر اس کو چھوڑے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے میدان میں گھاٹی میں کھڑے ہیں اور چھری ہاتھ میں ہے، اور حضرت اسماعیل سے آپ نے مشورہ فرمایا کہ آپ کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو آپ تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رب سے حضرت ابراہیم نے جب اولاد مانگی تو پتہ کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین. یہ بہت بڑی بات ہے ہر صاحب اولاد شخص کے لیے اور وہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے. اللہ سے کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک پتر عطا فرمانا. جب بھی مانگا اللہ سے حضرت ابراہیم یہی مانگتے تھے کہ اللہ نیک بچہ عطا فرما. تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ فبشرناہ بغلام حلیم. اے پیارے ابراہیم تمہیں جس بچے کی بشارت دیتا ہوں اس کی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے صاحب برداشت بنایا ہے، بردبار بنایا ہے، تحمل والا بنایا ہے. تو یہ خوبی تھی حضرت اسماعیل کی. اب جب والد نے کہا کہ بیٹا ذبح کا وقت ہوا چاہتا ہے تو اب کیا کہتے ہو اور آپ کا کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان چند باتیں ہیں، ذبح کرتے ہوئے اس کا لحاظ رکھیے گا تو آپ کی نوازش ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جب ذبح کرنا تو میرا ماتھا زمین کی طرف کر دینا، میرا ماتھا زمین کی طرف کر دینا. 2 وجہوں سے. ایک تو یہ کہ آپ والد ہیں اور والد کا ہاتھ کہیں جو ہے وہ چھری چلاتے ہوئے کانپ نہ جائے. اور دوسری بات ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور میری گردن پر جب چھری چلے گی میں نہیں چاہتا کہ یہ رگ کا خون آپ کے کپڑوں پر آئے.